لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. میں نے پوری حدیث پڑھ دی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے منبر پر آئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا. تو خطبے میں آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. جب آپ نے یہ جملہ کہا بیٹھ جاؤ تو اس وقت مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ایک پیر مسجد میں اور ایک پیر مسجد کے باہر، اور ان کے کانوں میں یہ بات پڑی بیٹھ جاؤ. تو وہ دروازے کے چوکھٹ کے اوپر ہی بیٹھ گئے. فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرماتے ہوئے دیکھا رے یہ چوکھٹ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے دروازے پر کون بیٹھا ہے. دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود ہے. کہا تعال یا عبداللہ بن مسعود، اے ابن مسعود ادھر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھے ہو. کہا کہ اللہ کے رسول میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، اچانک آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو، بیٹھ جاؤ. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پیچھے جاؤ آگے جاؤ. میں بیٹھ گیا. وسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد. میرے کان میں یہ بات پڑی، میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا. تو سمع یہ سننا ہے اور مسجد کے دروازے پر فوراً سننے کے بعد بیٹھ جانا یہ اطاعت ہے. اسی کا نام اتباع ہے. سمعنا واطعنا، اسی کا نام اتباع. ہم نے سنا نبی کی بات کو اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا. یہ ایک حدیث عجیب بات ہے. ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، بالکل سانس روک کر رکھے، بہت مزہ آئے گا. بہت پہلے تھی، پہلے حدیث پڑھتا ہوں. حدیث پہلے پڑھتا ہوں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعهما عن یسارہ فلما رأى القوم ذلك القوا نعلهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعاليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أبو داؤد في كتاب الطهارة. حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت کتاب الطہارت کے اندر ہے. راوی حضرت ابو سعید خدری ہے. دیکھو یہ حدیث پوری پڑھ دی، ترجمہ دیکھو. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتا پہنے ہوئے ہیں. جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پیچھے تمام صحابہ کرام جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. جی، چاہے سجدے والی نماز ہو، رکوع والی نماز ہو، چاہے بغیر سجدے اور رکوع والی نماز جنازہ ہو، بغیر جوتے کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جوتے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے ہیں. مقتدی بھی جوتا پہنے ہوئے اور امام بھی جوتا پہنے ہوئے. اچھا، نماز ہی کی حالت میں آپ نے جوتے اتارے. ایک جوتا اتارا، دوسرا اتارا اور پھر دونوں جوتوں کو بائیں سائڈ پر رکھ دیا. فوضعهما عن يساره. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، اگر نماز میں کسی کی موبائل بجنے لگے تو بجنے نہ دے، اس کو جیب سے نکالے. مثلا ایسے ہاتھ باندھے ہوئے نا تو چھوڑ دے، ہاتھ سے نکال کر کے اس کے بعد اس کو سوئچ آف کر دے. یہ نہ دیکھے کس نے فون کیا، بلکہ اس کو فوراً سوئچ آف کر کے پھر جیب میں رکھ لے. کر سکتا ہے، دونوں ہاتھ چھوڑ کے نماز فاسد نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جب جوتے اتارے تھے تو آپ نے پہلے ایک جوتا اتارا پھر دوسرا، پھر ان دونوں کو ایک طرف رکھا. اتنی دیر میں تو آپ موبائل نکال کر سوئچ آف کر ہی سکتے ہیں. لہذا نماز کی حالت میں موبائل سوئچ آف کی جا سکتی ہے، نکال کر سوئچ آف کر دی، دونوں ہاتھ چھوڑ کر کبھی کوئی حرج نہیں، نماز فاسد نہیں ہوتی اس سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے. پیچھے مقتدیوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے.
فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی دیکھا سب کے جوتے نکلے ہوئے، میرے ساتھ تو سب کھڑے تھے تو جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ سب جوتے نکال کر بائیں سائڈ میں رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء النعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ تمام لوگوں نے کہا کیا اتباع ہے، کہا کہ ہمارے حبیب رأینا القیت نعالک فالقینا نعالنا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا بس ہم نے جوتے اتار دیے، ہم نہیں جانتے کیا کیوں کیسے، بس آپ کی محبت، آپ جو کرتے دیکھا آپ نے چپ چاپ کر لیا، یہ ہے اتباع۔ نبی جو کرے، نبی جو کہے بلا کسی چو چرا کے مان لینا، اسی کا نام اتباع ہے۔ کیا پیارا جواب، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے، آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تمام لوگوں نے یہ کہا رأینا القیت نعالک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے، آپ کی اتباع میں آپ کو دیکھ کر کے ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، اسی کا نام اتباع ہے۔ سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، دیکھا اور اطاعت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی میں نے ایک وجہ سے جوتے اتارے تھے، کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا، نماز کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی، فاخبرنی، مجھے یہ خبر دی کہ دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو مجھے علم نہیں تھا، جبرائیل نے نماز کی حالت میں آ کر کے مجھے یہ بتایا کہ دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ ایسے جوتے پہن کر نماز پڑھانے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے جس جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے؟ اور جبرائیل نے آ کر کے بتایا، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ جبرائیل کے ذریعے نبی کو جو بتایا اسی بات کا علم نبی کو ہوتا ہے۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور اس کو جو اللہ علم ہے اتنا علم ہوتا ہے، اسے غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ ایسے جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کیوں کھڑے ہوتے جن جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی؟ جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ آپ جوتے اتار دیجئے، اس لیے کہ گندے جوتوں میں نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے جوتے اتار دیے اور آپ نے فرمایا اذا جاء احدكم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، فلینظر، دیکھے، فإن رأى في نعليه قدرا، اگر اس کے جوتوں میں گندگی لگی ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز تو کیا کرے؟ دھل لے، دھلنے کی بھی ضرورت نہیں، فلیمسح، رگڑ لے، رگڑ کے صاف کر لے۔ جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہو تو رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے، دھلنے کی ضرورت نہیں، رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ چپل میں گندگی لگی ہوئی ہو تو صاف کر لو، اس کو رگڑ کر کے گندگی دور ہوگی، نماز پڑھ سکتا ہے چپل پہن کے، جوتا پہن کے۔ فلیمسح، اسے رگڑ لو، ولیصلی فیہما، اور اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ پتہ یہ چلا جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو اتار کر اسے صاف کر لو، اس کے بعد پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ دھلنے کی ضرورت نہیں، دھلنے کو اچھا ہے، ورنہ رگڑ کر بھی صاف کرے تو جوتا پاک ہو جاتا ہے، چپل پاک ہو جاتی ہے، اس کو پہن کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہی معلوم ہوا، اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر معلوم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھانے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ جبرائیل نہ بتاتے تو، جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ ان دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور جو بتانا وہ یہ کہ صحابہ کرام کی اتباع دیکھیے کہ نبی کو جوتے اتارتے دیکھا تو کیا کیوں کیسے کچھ نہیں پوچھا، نبی نے جو کیا چپ چاپ انہوں نے کر لیا۔ جوتے نبی نے اتارے، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے، اور نبی نے بعد میں پوچھا تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول رأینا القیت نعالک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا بس ہم نے جوتے اتار دیے۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے اتباع، یعنی محبوب جو کہے جو کرے چپ چاپ اسے مان لیا جائے، کیوں کیا کیسے، فلاں صاحب ایسا بولتے، فلاں پیر صاحب ایسا بولتے، فلاں امام صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ اتباع نہیں ہے۔ رسول جو کہ صحیح حدیث آ جائے چپ چاپ مان لیا جائے، اس کا نام اتباع۔ اچھا ایک بات اور بولتا ہوں میں کہ آدمی کے بارے میں یہ ہے کہ علت یا گندگی یہ لگے تو چھوٹ جاتی ہے، لیکن عادت اگر کسی چیز کی پڑ جائے تو جلدی چھوٹتی نہیں، خاص طور سے شراب پینا یہ عادت بن جائے تو آدمی مشکل ہی سے چھوڑتا ہے۔ شراب کی حرمت سے پہلے مسلمان شراب پیتے تھے، شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، اس کے بعد دیکھیے اس عادت کو صحابہ کرام نے کس طرح چھوڑا، اللہ اکبر۔ حدیث دیکھیے، حدیث اس طرح
وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب من فزيخ ذهب وتمر فجاءه آت فقال ان الخمر قد حرمت فقام ابو طلحة فقال ابو طلحة قم يا انس فاهرقها فاهرقتها رواه البخاری في کتاب الاشربہ. حضرت امام بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب الاشربہ جہاں پانی پینے وغیرہ کا بیان ہے یا اور مشروب پینے کا دودھ وغیرہ پینے کا بیان ہے مائی سے روایت کرا ہے کتاب الاشربہ کے اندر موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا صحابی اور وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ بیٹھے ہوئے اور مشہور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب ہے اور شراب کا دور چل رہا ہے اور میں سب کو پلا رہا ہوں. کنت اسقی میں پلا رہا تھا ابو طلحہ کو ابو عبیدہ کو اور اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالی علیہم اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو سب کو شراب پلا رہا تھا. اچانک ایک آدمی آیا فجاءہم آتی میں ایک آدمی آیا بولنے لگا ان الخمر قد حرمت ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری ہے کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. فوراً ابو طلحہ نے ہاتھ روک لیا صحابہ کرام نے ہاتھ روک لیا اور حضرت ابو طلحہ نے کہا انس اٹھو اور سراہیوں کے اندر جو شراب ہے وہ نالی میں پھینک دو. گلاسوں کے اندر جو شراب ہے ہونٹ تک آئے ہوئے گلاس رکھ دیے گئے اور فوراً آپ نے حکم دیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سراہی کے اندر جو شراب رکھی ہوئی ہے بوتلوں کے اندر سب ان کو اٹھا کر کے نالی میں پھینک دو اور اسی طریقے سے گلاسوں میں جو شراب رکھی ہوئی ہے وہ بھی اٹھا کے نالے میں پھینک دو. دیکھیں شراب پینے کی عادت تھی لیکن رسول کا ایک حکم آیا کہ رسول کے اوپر آیت اتری ہے کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. تمام لوگوں نے ہونٹوں سے شراب کھینچ کر کے گلاس ایک طرف رکھ دیا اور حکم دیا. اتباع کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا حکم آیا اور انہوں نے اپنی عادت بدل دی شراب ایک طرف ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لوگ کس طرح کرتے تھے صحابہ کرام. ذرا ایک حدیث پاک اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اچھا رہے گا. حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما الناس فی صلاة الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان يستقبل الكعبۃ فاستقبلوها فكانت وجوههم من الشام فاستداروا الى الكعبۃ. رواہ مسلم فی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسی کتاب المساجد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد قباء میں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا قبلہ کون سا تھا بیت المقدس. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اہمیت نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ کوئی ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں کوئی پڑھے تو 1,000 ایک نماز کا 1,000 اور بیت المقدس میں کوئی پڑھے تو 250 250 1,00,000 1,000 250 جی یہ حدیث سے ثابت ہے. کوئی مسجد حرام کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر. مسجد نبوی میں کوئی پڑھتا تو 1,000 کے برابر اور کوئی بیت المقدس میں پڑھتا تو 250 کے برابر. 250 یہ حدیث سے ثابت ہے جی. تو تعریف ہم کس کی زیادہ کرتے ہیں مدینہ کی. مدینہ کی میں کہتا ہوں مکہ کی تعریف تو ناک میں آتی ہی نہیں. بس کوئی کہتا ہے کہ مدینے کی خاک آنکھ میں لگا دوں تو مدینے میں جوتا پہن کر نہ چلوں, کاش مدینے میں میری قبر بن جائے, کاش مدینے میں میں رہوں. یہ بھی باتیں کہتے ہیں. مکہ کی کوئی تعریف نہیں کرتا جبکہ پہلا گھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ میں بنایا. ایک رکعت ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر, اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا. اور یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ مکہ جھک گیا ہے مدینہ کی طرف. بتائیے 1,00,000 جھک جائے گا 1,000 کی طرف کیسے؟ دلیل ہونی چاہیے نا, عقل بھی تو دلیل ہونی چاہیے نا. بغیر دلیل کچھ بھی قوالیوں میں بول دو, ایسا کیسے چلتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. خانہ کعبہ کیسے جھک جائے گا مدینہ کی طرف جس کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب حدیث میں 1,000 کے برابر ہے. 1,00,000 کہاں اور 1,000 کہاں؟ جھک گیا بولے قوالی ہے, یہ حدیث میں ہے.
اور ہم پابند ہیں قرآن اور حدیث کے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں بلایا جائے. اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں وہ سنو. وہ قوالیہ ہے، وہ ان کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جو منہ میں آئے لگ دیا. ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے. ہمارا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت حدیث. تو جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے، جو مسئلہ رسول کے حدیث سے ثابت ہو جائے، وہی عمل کے قابل ہوتی ہے. قوالیوں کے مسئلے یہ اس سے مسئلہ نہیں بنتا، یہ عمل نہیں بنتا. کہیں بھی جھکا دے رہے کسی کو، ادھر جھک رہا ہے تو ادھر جھک رہا ہے. آپ نے نعت میں دیکھا مکہ کی تعریف سنتے ہوئے، تو ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے نماز میں کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور خانہ کعبہ بھی. لیکن جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آگے تو یہ ممکن نہیں رہا. ایک دکن ہو گیا، ایک اتر ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایک پچھم ایک پورب. اب ایک ہی قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن تھا. تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کی تمنا تھی میرا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے. تو آیت اتری کہ آپ اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف پھیر لیجیے. یہ مسئلہ رات میں اتر گیا. صبح فجر کی نماز مسلمانوں نے مسجد نبوی کے اندر مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن مسجد قباء والوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ فون تو تھا نہیں، موبائل تو تھا نہیں، معلوم نہیں تھا. اب ایک آدمی آتا ہے بولتا ہے ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اتر چکی ہے کہ خانہ کعبہ یہ قبلہ بنا دیا گیا. تو تمام لوگ دیکھو ایسا ہو سکتا تھا کہ چلو بھائی یہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اب اگلی نمازوں میں منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن انہوں نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی، فوراً نماز ہی میں وہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے. کیسے؟ امام مڑا بائیں سائڈ سے اور مقتدی مڑے دائیں سائڈ سے. ارے بھائی یہ سمجھیے یہ پچھم ہے اور یہ پورب ہے. تو امام کھڑا ہے پچھم کی طرف منہ کر کے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہیں اور منہ ادھر ہے ان کا. اب امام کو اس طرف منہ کرنا ہے پیچھے کی طرف، تو کیسے آئے گا وہ؟ بائیں سائڈ سے آئے گا مقتدی کی جگہ پر اور مقتدی دائیں سائڈ سے گھوم کر کے امام کی جگہ آ جائے گا. تو یہی مسئلہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء، مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. اچانک ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں آیت اتری ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. فوراً لوگ فاستقبلوها خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. فکانت وجوہهم الى الشام فاستداروا الى الكعبہ، ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے، شام کی طرف تھے. فکانت وجوہهم الى الشام، شام کی طرف ان کے چہرے، فاستداروا الى الكعبہ، وہ کعبہ کی طرف نمازی میں گھوم گئے. یہ ہے اتباع. جب سنو سنتے ہی فوراً اطاعت کی جائے. کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے بھی نہیں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. خلاصہ یہ نکلا اس بیان کا کہ اتباع نام ہے. کوئی پوچھے رسول کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اتباع کا مطلب کیا؟ رسول کی بات سننا اور رسول کی بات کو ماننا. یہ ہے سمینا و اطعنا. یہ یاد رکھو. اتباع کس کو بولتے ہیں؟ سمینا پلس اطعنا از اکول ٹو اتباع. کس کو بولتے ہیں؟ سمینا پلس اطعنا از اکول ٹو اتباع. یہ ہے اتباع. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.